میں دینی احکام میں ضرور اختلاف ہے، لیکن سب کے عقائد بالکل درست تھے، سب ہی سنی ہیں، سبھی صحیح العقیدہ سچے عاشقان رسول تھے۔ ان سب کے متعلق حدیثوں میں بشارتیں آئی ہیں، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علم ڈھونڈیں گے مگر عالم مدینہ سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نہ ملے گا۔ اس حدیث پاک میں عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا قریش کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اس حدیث پاک میں عالم قریش سے مراد امام شافعی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے اگر علم ثریا پر بھی ہو یعنی ستارے پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں فارسی لوگوں سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیا خوب کہا، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، یعنی فقہ کے جو چاروں ائمہ کرام ہیں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امامت کے ان چاروں باغوں پر مہکتے ہوئے درود و سلام کے پھول نچھاور۔ حضرت اظہر بن کیسان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری قسمت کا ستارہ چمکا، مجھے خواب میں نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر و عمر، شیخین کریمین کیا مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ جی ساتھ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا میں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھی خواب کے واقعے۔ فرمایا پوچھ لو مگر آواز نیچی رکھنا۔ چنانچہ میں نے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ابو حنیفہ کی علم کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ھذا علم انفتح من علم خضر، یعنی ابو حنیفہ کا علم وہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے امام اعظم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم کیسا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا حضرت خضر علیہ السلام کا علم کون سا ہے؟ علم لدنی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے خاص عطا کردہ علم۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بھی اسی علم سے حصہ ملا ہے لہذا آپ کا علم بھی علم لدنی ہی ہے۔ حضرت مسدد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو برا سمجھتا تھا۔ ایک روز مجھ پر کرم ہوا، خواب میں محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کوفہ کا ایک شخص ہے جسے نعمان بن ثابت کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے میں اس سے علم سیکھوں؟ فرمایا اس سے علم بھی سیکھو اور اس کے سیرت اور کردار کی پیروی بھی کرو۔ مزید فرمایا فنعم الرجل ہوا، یعنی ابو حنیفہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ حضرت مسدد رحمۃ اللہ فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ کو برا جاننے سے توبہ کر لی۔ ہم نے سنا پیارا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسدد رحمۃ اللہ کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا ابو حنیفہ سے علم بھی سیکھو، ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کی عادات، ان کی پیروی بھی کرو۔ کیوں؟ کہ امام اعظم، کیونکہ ابو حنیفہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ آئیے ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند پاکیزہ عادات اور پیاری پیاری سیرت کے اندر کچھ سیکھتے بھی ہیں اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ان باتوں کو اپنا کر اچھے انسان بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کے بہت ہی مشہور شاگرد ہیں امام اعظم کے امام ابو یوسف اور امام محمد، بہت ہی مشہور شاگرد ہیں آپ کے۔ آپ ایک شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ ہمیشہ حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے تھے، علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے تھے، یعنی دنیاوی گفتگو ڈرتے تھے، علم دین کی بات نہیں کرتے، بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے یعنی کوشش فرماتے نیک کام کی، دنیا داروں کی ان کے منہ پر تعریف نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے، دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے، بہت سادہ نرم مزاج تھے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا تو قرآن و حدیث اس کا جواب تلاش کرتے تھے۔ طبیعت مبارک میں لالچ نہیں تھا، کسی کا بھی ذکر ہوتا بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے۔ تو ہم بھی نیت کرتے ہیں یہ اوصاف عادتیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ سے پاکیزہ وصف یہ بھی تھا کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمن کی بھی کبھی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے کتنا بچتے ہیں؟ میں نے
کہ دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے کہا خدا کے قسم امام اعظم رحمۃ اللہ بہت زیادہ عقل مند تھے، پھر آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی قیمتی نیکیاں غیبت کے ذریعے ضائع کر دیں؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے. تو لہذا کتنا وہ بدقسمت ہے جو اتنی مشکل سے مشقت کر کے نیکی کمائے اور غیبت کر کے چند الفاظ میں اپنی نیکیاں اس کو دے دے. سبحان اللہ، پیار کرنے کتنا پیارا کردار ہے. ذرا تصور باندھی امام اعظم نے کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کی. اللہ پر ایسا عظیم تقویٰ. پھر غور فرمائیے آپ غیبت کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ عقل مند تھے، آپ جانتے تھے کہ نیکی کرنا آسان کام نہیں. اب دیکھیے آپ اتنے قدم چل کے آئے، جہاں تشریف رکھ فرما رہے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، بیان سنیں گے، پھر تشریف لے جائیں گے. اسی طرح فجر کی نماز دیکھ لیں، سردی میں اٹھ کے وضو کرنا، پھر بعد نماز کے جانا. اب آسان نہیں ہے نیکی کرنا. نیکی کرنے کے لیے نفس و شیطان کو دبانا پڑتا ہے. آپ خوش قسمت ہے کہ نفس و شیطان کی ہیلوں کے بجائے اس کو دبا کر آپ یہاں پر تشریف لائے، ورنہ کتنے لوگوں کو دعوت ملی ہوگی آج افطار اجتماع کی، لیکن انہوں نے نفس و شیطان کے ہاتھوں میں آ کے، ان کی بہکاوے میں آ کے نہ آ سکے. تو خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے. اب ایسی مشکل سے کمائی ہوئی نیکی کو بندہ غیبت والے چند جملوں کی وجہ سے ضائع کر دے، یہ کہاں سے عقل بنی؟ اس لیے آپ غیبت سے بچا کریں. آج کل جو ماحول ہے بڑا الٹ پلٹ ہے. ہمارے معاشرہ میں تو جو زیادہ غیبت کرنے والا ہو اسے زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے. جو دکان پر بیٹھے تو غیبت، گھر میں بیٹھے تو غیبت، دوستوں میں بیٹھے تو غیبت. افسوس آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ لوگ اپنے والدین کی غیبت کرنے سے بھی بالکل نہیں شرماتے. بولتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں. کبھی بہن بھائیوں کی غیبت، کبھی دوستوں کی غیبت، کبھی پڑوسیوں کی غیبت، کبھی ساتھ کام کرنے والوں کی غیبت. ایسی ہی چگلیاں کھاتے ہیں، دوسروں پر بہتان باندھتے ہیں. مزے لے لے کر ان کی باتیں سننے والے وہ بھی ان کے گناہوں میں برابر شریک بننے والے. یہ ان کی گناہوں بری باتیں سن کر سمجھ رہے ہوتے ہیں واہ کتنا ہوشیار چالاک اور مزاج شناس آدمی ہے، لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے، اور وہ ان کی باتیں سن کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں شریک ہو جاتے. لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے یا نہیں؟ البتہ اس شیطانی چالوں سے ہرگز واقف نہیں ہے. اگر نفس و شیطان کی تباہ کاری کو جانتا ہوتا تو یوں غیبتوں، چغلیوں اور بہتان بازوں کا بازار ہرگز نہ گرم کرتا. یقیناً اصل میں عقل مند، اصل میں ہوشیار چالاک ہوئی ہے جو نفس و شیطان کو شکست دے کر گناہوں سے بچ جاتا ہے. کیا ہمیں یقین مانی غیبت، چغلی، الزام تراشی، جھوٹ وغیرہ بہت ہی تباہ و برباد کر دینے والے گناہ ہیں.